ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 28 نومبر 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 198 میں 198 نمبر کلاس میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41 سے آنورڈ شروع کریں گے. اور بھائیو اب یہ قرآن حکیم کا ایک اور اہم ترین مقام آ رہا ہے جس میں میں نے ارادہ کیا ہے کہ تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی جائے وننس آف گاڈ کے اوپر، خدا کے ایک ہونے پر، اس اللہ کے ایک ہونے پر، اس خدا کے ایک ہونے پر، اس سپریم بینگ کے ایک ہونے پر، اس سپر نیچرل اتھارٹی جسے سائنٹسٹ سپر نیچرل ایجنسی بھی کہتے ہیں، اس کے ایک ہونے پر. ایک تو ہے کہ اس کائنات کو کسی گاڈ نے بنایا، یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے اور اس میں میرے کم از کم 4 لیکچرز ریکارڈڈ ہیں. مسئلہ نمبر 60 کے نام سے، مسئلہ نمبر 64 کے نام سے، اور مسئلہ نمبر 59 کے نام سے، اور مسئلہ نمبر 83B کے نام سے. وہ آج ٹاپک نہیں ہے. آج یہ قرآن حکیم کا ایک اہم ترین مقام آیا ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عقلی دلیل دی ہے کہ کائنات میں اگر ایک خدا کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہوتا، مور دین ون گاڈ اگر ہوتے، ایک سے زیادہ خدا ہوتے، تو پھر اس کائنات کی ایگزسٹنس امپاسبل تھی. یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اتنی ہارمونی کے ساتھ یہ پوری کی پوری کائنات ایگزسٹ کر سکتی. آپس میں ہی اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے اب بڑی اہم ترین آیات آ رہی ہیں، انشاءاللہ ان کو اللہ کی مدد سے کور کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 41. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور بے شک ہم نے قرآن حکیم میں توحید کے دلائل مختلف انداز میں بیان فرمائے، بدل بدل کر مختلف اینگل سے بات کو سمجھایا. اور آپ دیکھیں قرآن حکیم میں آیات کی ریپیٹیشن بھی آتی ہے، ایک ہی ٹاپک کی ریپیٹیشن مختلف الفاظ کے ساتھ آتی ہے تاکہ بوریت نہ ہو، لیکن بات ایک سمجھائی جاتی ہے. اور اس کا کیا مقصد ہے؟ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. یعنی یہ قرآن حکیم نصیحت کے لیے نازل ہوا ہے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا مقصد تذکیر ہے، اور پرٹیکولر اس کتاب کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک اس الذکر یا دہانی کو ہم نے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. سورۃ الحجر آیت نمبر 9. یہ یا دہانی کیا ہے؟ یعنی ایسی چیز جو انسان بھول چکا ہو لیکن اس کے اندر ڈورمنٹ پوزیشن میں موجود ہو، چھپی ہوئی حالت میں، تو یہ قرآن اسے ایکٹیویٹ کرتا ہے اور اس خدا کی یاد کو دلاتا ہے. مثال کے طور پر یہ ایک بال پوائنٹ ہے، یہ مجھے کسی دوست نے بالفرض گفٹ کی.
8 سے 10 سال پہلے، اور میں نے اپنے کسی الماری کے کسی کونے میں اسے چھپا کے رکھ دیا، اور اس دوران کبھی ضرورت نہیں پڑی اس بال پوائنٹ کی، اور پھر صفائی کے دوران اچانک یہ بال پوائنٹ نکل آئے تو اس بال پوائنٹ کو دیکھتے ہی مجھے اپنا دوست یاد آ جائے گا. تو یہ ہوگی اس دوست کی یاد دلانے والی چیز، بال پوائنٹ. بالکل اس طریقے سے یہ قرآن حکیم اللہ کی یاد دلوانے والی دلائل کے ساتھ، زمین و آسمان میں جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت ہیں، ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف گائیڈ کرنے والی کتاب، جسے شاہ ولی اللہ دہلوی نے التذکیر بآلاء اللہ لکھا ہے، یعنی اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کرنا، اس کی توحید کا اس بات کرنا. تو ہم نے تو یہ قرآن حکیم میں آیات پھیر پھیر کر بیان کی تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. وما یزیدہم الا نفورا، لیکن اکثریت کا یہ حال ہے، وما نزیدہم وما یزیدہم الا نفورا، کہ ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوا ہے اس قرآن کی دعوت سے، اور نفرت ہی بڑی ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایکسپرٹ اوپینین ہے، اور پریکٹیکلی ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. یعنی اس وقت دنیا میں تقریباً 6.5 ارب کے قریب انسان آباد ہے. ان میں سے بھی آپ دیکھ لیں کہ صرف 1.25 ارب کے قریب ہی مسلمان ہیں، اور وہ بھی ہم ویسے گنتے ہیں. جب آپ فرقوں میں داخل ہو نا، ویسے تو سارے مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 1.25 ارب ہیں، لیکن جب کسی ایک مکتبہ فکر سے بات کریں وہ کہتے ہیں ہمارے علاوہ سارے ہی دوست کی ہیں، سارے ہی مشرک ہیں. تو 1.25 ارب نہیں، وہ کوئی 1.25 لاکھ ہی بچ جاتے ہیں پھر پیچھے. جو مکتبہ فکر ہے وہ دوسرے کی تکفیر کر رہا ہوتا ہے. ویسے براڈر سینس میں پوچھے تو کہتے ہیں 1.25 ارب ہے، جب تھوڑی سی ڈیٹیل پوچھے تو کہتے ہیں اے بھی کافر، اے گستاخ رسول، او مشرک، اس طریقے سے فتوے لگا کے سب کو اسلام سے باہر نکال رہے ہوتے ہیں. بہرحال 1.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور باقی نان مسلمز ہیں. ان کے اندر گاڈ کا وہ کنسیپٹ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اور مسلمانوں میں بھی آپ دیکھیں، توحید کی دعوت دے کر دیکھیں، لوگوں کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے. الا ماشاء اللہ کوئی بات حق قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے وہ الگ بات، ادروائز اوورآل لوگ توحید کی بات سن کر چڑھتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 42 میں اس چیز کو ڈسکس کرنے جا رہا ہے کہ اگر کائنات میں اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا، یعنی مور دین ون گاڈ، ایک خدا کے علاوہ اور خدا بھی ہوتے، تو یہ کائنات ایگزسٹ نہیں کر سکتی تھی، یہ یونیورس تباہ و برباد ہو جاتی. قرآن حکیم میں یہ ٹاپک کئی جگہ پہ ڈسکس ہوا ہے، لیکن اس کے 3 بڑے اہم ترین مقامات ہیں. ان میں سے ایک یہ مقام ہے، اور اس کے ریفرنس میں انشاءاللہ ہم مزید 2 مقامات بھی ڈسکس کریں گے، اور پھر اینڈ پہ اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کریں گے ٹچ سٹون آف تھیولوجی کے اوپر، جو توحید کی کسوٹی ہے، یعنی سورہ اخلاص. پہلے ان آیات کو کور کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 42. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا، مور دین ون گاڈ، ایک خدا کے ساتھ اور خدا بھی ہوتے، کما یقولون، جیسا کہ ان کا کہنا ہے. اس وقت بھی مشرکین عرب کہتے تھے کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ خدا کی بیٹیاں ہیں. پھر ان کے بت بھی بنائے ہوئے تھے، اور ان کو کہتے تھے یہ چھوٹے آلہہ ہیں اور ایک بڑا سپریم آلہہ. آج بھی آپ دیکھ لیں ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر 90 کروڑ کے قریب ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں اوپر بھگوان ایک ہی ہے، باقی یہ نیچے جو چھوٹے چھوٹے بت ہیں یہ اسی کے سب آرڈینیٹس ہیں، اصل خدا ایک ہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے میں بھی یہ شرک تھا، شرک کی وہی فارمز آج بھی ایگزسٹ کر رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور الہ بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، یونان کے اندر بھی یہ کانسیپٹ اسلام سے پہلے بھی موجود تھا. اسلام سے مراد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرٹیکولر دعوت لے رہا ہوں، ورنہ اسلام تو سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک ہے الحمدللہ، اور قیامت تک رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے بانی نہیں ہیں بلکہ دائی ہیں. اس دین کا بانی اللہ ہے، اور یہ باقی تمام پروفٹس ہیں
اسی ریلیجن اسلام کے. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے بھی اس قسم کے غلط کانسیپٹ ایگزسٹ کرتے تھے. بہت پہلے بھی یونان کے اندر بھی یہ گاڈ کا عقیدہ ایگزسٹ کرتا تھا. وہ بڑے گاڈ کو کیپٹل جی سے لکھتے تھے اور چھوٹے گاڈ کو چھوٹے جی کے ساتھ، جس طرح آج بھی یہ چل رہا ہے. تو یہ پوری دنیا کے اندر عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اوپر ایک ہی خدا ہے، باقی سب اس کے سب آرڈینیٹس ہیں، اور انہی کی سفارش کے ذریعے ہم اوپر تک پہنچتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا کیٹاگوریکل ڈینائی کرتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، اور اس کو حاجت ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. اولاد تو نام زندہ رکھنے کے لیے ہوتی ہے، اور نام زندہ رکھنے کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب کسی کو موت آنی ہو. جو هو الحی القیوم ہے، خود سے زندہ ہے اور پوری کائنات کو اس نے تھاما ہوا ہے، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے کوئی اولاد ہو اس کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ارشاد فرماؤ کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو کیا ہوتا؟ obvious result اس کا اِذَا لَبْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تو وہ خدا عرش کی طرف راستہ تلاش کرتا تاکہ عرش پر قبضہ کر لے. یعنی دنیا میں بھی جو چھوٹے مہاراجے ہوتے ہیں، یہ چھوٹے کنگز ہوتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بڑے کنگ کو قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ کر لیں. اسی کے اوپر پوری بدماشی دنیا کے اندر حکمرانوں کی چل رہی ہے، اور اسی کے لیے کوششیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو اس کی بھی خواہش ہوتی کہ میں عرش پہ قبضہ کر کے میں کیوں نہ بڑا خدا بن جاؤں. تو وہ ضرور عرش کا راستہ تلاش کرتا. سبحانہ وتعالی، وہ پاک ہے، بہت بلند و بالا ہے، عما یقولون، ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی یہ کسی کو خیال نہ ہے کہ اسے کوئی ٹینشن ہوگی ہے کہ لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ بہت بلند ہے ان ساری جھوٹی باتوں سے اور باطل نظریات سے. علوا کبیرا، وہ بہت عالی شان اور علو اور بلندی والا ہے، بہت بڑی بلندی والا ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. لیکن وہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے نحن اقرب الیہ من حبل الورید بھی ہے، ہم تمہاری رگے جاں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں. سورۃ المجادلہ میں آیا کہ تم تین نہیں ہوتے کہ چوتھا تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور تم پانچ نہیں ہوتے کہ چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. لیکن اس کی تفصیل میں پھر ہم نہیں پڑھتے. جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے ہماری رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اب یہ پھر ڈیٹیلز ہیں، ظاہر ہے متشابہات ہیں، ان کی ڈیٹیلز میں تو داخل ہونا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ 11,000 وولٹ کو ہاتھ لگانے والی بات ہے. یہ تو متشابہات کے پیچھے پڑنے والی بات ہے. اور اہل ایمان کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جو ان تمام آیات کے بارے میں کیٹاگوریکل اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم یہ تمام آیات پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور ساتھ پھر وہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اے عطا فرمانے والے. آمین. تسبح له السماوات السبع والارض، اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں وہ سب جو کہ آسمانوں میں ہیں، ساتوں آسمانوں میں، والارض اور زمین میں. اچھا، ساتوں آسمان کے ساتھ صرف ایک جگہ 7 زمینوں کا ذکر آیا ہے پارہ نمبر 28 میں. باقی جب کبھی بھی ذکر آتا ہے تو ساتوں آسمان کے ساتھ ایک زمین کا ذکر آتا ہے، وہاں پر 7 زمینوں کا ذکر آیا. تو اس ایک زمین کا ذکر اس لیے آتا ہے بھائیوں کہ دس ارتھ از اے میریکل پلانٹ ان دس یونیورس.
یہ پوری کائنات کے اندر ایک معجزانہ کرہ ہے اللہ تعالیٰ کا جہاں پر زندگی آباد ہے، فزیکل زندگی جسے ہم آبزرو کر سکتے ہیں۔ اس وقت اس زمین پر تقریباً 2 ملین سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں، 20 لاکھ یہ سپیشیز ہیں، ان کی تعداد نہیں ہے، ایک ایک سپیشیز پھر آگے بلینز اینڈ ٹریلینز میں ہے۔ صرف انسان ایک سپیشیز ہے، یہ 6.5 ارب کے قریب ہے، پھر حشرات الارض ہیں، پرندے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ وہ میرا مسئلہ نمبر 60 دیکھ لیں، Who is Allah in the light of latest scientific facts؟ اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں؟ اس میں نے یہ سارا ڈیٹا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ 7 آسمان اور زمین میں جتنے ہیں وہ اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں، ومن فیہن، جو کچھ ان کے اندر ہے، یعنی یہ سب کے سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ایک فارم تو یہ ہے کہ یہ سب اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور ایک فارم یہ ہے کہ یہ تسبیح نہ بھی کریں تب بھی ان کی اپنی ذات اس بات پر گواہ ہے کہ ان کو بنانے والا عیب سے پاک ہے۔ جب ایک خوبصورت پھول کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، کہ اس پھول میں خوبصورتی نہیں ہے، اس کے بنانے والے میں خوبصورتی ہے، جس نے اس کالی مٹی میں سے، حقیر مٹی میں سے اتنا خوبصورت پھول نکال دیا۔ تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، پاکی ہے اس ذات کو جو عیب سے پاک ہے۔ اور اتنی، یہ تو بھی ہم صرف دیکھ رہے ہیں نا، اس کی ڈیٹیل میں جائیں کہ بیج اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا معجزہ ہے جس میں سے اتنا بڑا درخت نکلتا ہے، اور یہ ایک انڈا کتنا بڑا معجزہ ہے جس میں سے روزانہ اربوں خربوں انڈوں میں سے چوزے اور پرندے نکل رہے ہیں۔ یہ تو ان امیجنیبل ڈیٹا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، پاک ہے وہ، یعنی ہر چیز اپنی پرفیکشن کی وجہ سے وہ خدا کی تعریف کرے یا نہ کرے، آٹومیٹیکلی اس چیز کی اناؤنسمنٹ کر رہی ہے کہ مجھے بنانے والا بے عیب ہے، بہت اونچی شان والا ہے، اتنی پرفیکشن کے ساتھ اس نے مخلوقات کو بنایا ہے۔ اب یہ علیحدہ سے ٹاپک ہے، میں اور طرف نکل جاؤں گا، اس لیے اس کو یہیں پر چھوڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 7 آسمان میں اور زمین میں جتنے ہیں وہ اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز بھی کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد نہ کرتی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ کائنات میں ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، چرند پرند، جاندار بے جان، پہاڑ درخت، اور زمین کے اندر کی مخلوقات، سمندروں کے اندر کی مخلوقات، آسمانوں کی مخلوقات، ہر مخلوق اس کی تعریف کر رہی ہے۔ ایک تو ہے خود تعریف کرنا، اس میں تو انسان اور جن باغی ہیں نا، بہت تھوڑے کرتے ہیں، باقی تو بغاوت کیے ہوئے ہیں۔ باقی مخلوقات کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار ہی نہیں دیا ہوا، وہ تو کرتی ہی کرتی ہیں، اور انسان اور جن بھی آٹومیٹکلی خدا کی تعریف کر رہے ہیں۔ انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کے معاملات کس طریقے سے چل رہے ہیں، خود کسی کو نہیں۔ مجھے تو نہیں پتا، میں کھانا کھا کے بے فکری سے رات کو سو جاتا ہوں، مجھے کیا پتا کہ 24 گھنٹے کے اندر میرے گردے 25 دفعہ ڈائلیسس کرتے ہیں، پیشاب کو الگ کرتے ہیں، خوراک کو الگ کرتے ہیں، اور ایک ڈائلیسس کی قیمت مارکیٹ میں 5000 سے تو زیادہ ہی ہے، اور وہ بھی تکلیف کے ساتھ مشین پر چڑھانا پڑتا ہے، اور 25 دفعہ روزانہ ڈائلیسس کر رہے ہیں۔ میری آنکھیں مجھ سے پوچھے بغیر روزانہ 12000 دفعہ چھپک رہی ہیں۔ اگر مجھے ایک دن بھی 12000 دفعہ یوں کرنا پڑ جائے تو شاید میری آنکھوں کی بینائی جاتی رہے۔ اور پھر کیا لیکوڈ رکھ دیا ہے اس جھلی، آنکھوں کے اوپر والی جھلی اور اس کے درمیان، کہ اتنی دفعہ رگڑ کھاتی ہے اور یہ ڈیمیج نہیں ہوتی۔ آپ 12000 دفعہ ہاتھ یوں ملے نا تو یہ ہاتھ بھی زخمی ہو جائے، اور اتنی نازک چیز۔ تو ہر چیز آٹومیٹکلی تسبیح کر رہی ہے، ہم نہ بھی کریں، ہماری آنکھیں اس کی تسبیح کر رہی ہیں، وہ خود بول رہی ہے کہ ہمیں بنانے والا بڑا پرفیکٹ ہے۔ ہمارا دل بول رہا ہے، ہماری زبان بول رہی ہے، روزانہ دل جو ہے وہ 1 لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے، اور 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے ان شریانوں میں کہ جن کی لینتھ 1 لاکھ کلومیٹر ہے ہر انسان کے اندر۔ زمین کے 2.5 چکر پورے سرکمفرنس کے لگ سکتے ہیں۔ 40 کلومیٹر کا سرکمفرنس ہے زمین کا، 40,000 کلومیٹر۔ اگر آپ ایک انسان کی نسیں جوڑیں، ایک انسان، یعنی آپ کے اندر 1 لاکھ کلومیٹر، آپ کے اندر جتنے یہاں پہ
70-80-100 के करीब लोग बैठे हैं, सब के, पूरी दुनिया के। ये अल्लाह तबारक व तआला का इतना बड़ा मौजज़ा। फिर 10,000 लीटर खून पंप होना, और फिर इंसान के एक एक खुलिये तक पहुंचना, और खुलियों की तादाद कोई हजारों में नहीं है, लाखों में भी नहीं है, करोड़ों में भी नहीं है, अरबों में भी नहीं है। 100 ट्रिलियन सेल्स हर इंसान के जिस्म में मौजूद है। 1 ट्रिलियन 1000 अरब के बराबर होता है। 100,000 अरब खुलिये जिन तक ऑक्सीजन पहुंचती है, और ये सारे मामला रोजाना। और साइंटिस्ट कहते हैं इतना बड़ा डाटा है कि अगर इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हों और सिर्फ दरख्तों से पुर हों, तो जितने उन दरख्तों के पत्ते बनेंगे, ये 100 ट्रिलियन फिगर बनता है। हर इंसान के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। तो ये एक एक सेल, और वो कहते हैं ये सेल, ये जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ना, न्यूयॉर्क सिटी जितनी जगह चाहिए एक खुलिया बनाने के लिए, जितने उसके अंदर पावर प्लांट्स और बाकी जिस तरीके से मामला चल रहे हैं एक खुलिये को, तो इस पूरी कायनात में एक इंसान भी नहीं पूरा आ सकता। और अल्लाह तबारक व तआला ने वो इंसान को सारी क्वालिटीज जो है वो इतने लिमिटेड एरिया के अंदर दे दी है। तो ये एक एक खुलिया उसकी तस्बीह बयान कर रहा है। चाहे इंसान नाफरमान हो या ताबे फरमान हो, उसका एक एक उज़्व, इस कायनात की एक एक चीज उसकी तस्बीह बयान कर रही है ऑटोमेटिकली। तो खुद बोल रही है मैं खूबसूरत हूं, खुद नहीं बनाई गई, किसी ने बनाया है। ये वो चीज है जो अल्लाह ताला हमारा है कि कायनात में हर चीज उसकी तस्बीह के साथ उसकी हम्द बयान करती है। और यही है जो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई भी है, जो सही बुखारी की आखिरी हदीस है कि इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 2 कलिमात जुबान पर तो बड़े हल्के हैं लेकिन अल्लाह के मीज़ान पर बड़े भारी हैं, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। और एक और हदीस बुखारी और मुस्लिम की, उसमें आता है ये फरिश्तों को अल्लाह ने तस्बीह सिखाई हुई है। इसमें तस्बीह भी है और अल्लाह ताला की हम्द भी है, तहमीद भी है। हर चीज उसकी पाकी बयान फरमाती है और उसकी तारीफ करती है। और ये दोनों चीजें ही होंगी ना, जब आप किसी चीज को देखेंगे आप उसकी तारीफ करते हैं, कैसे कहते हैं कितनी जबरदस्त चीज है, ऑटोमेटिकली आपका ध्यान इस तरफ भी जाएगा, इसको बनाने वाला ये तो खुद नहीं बनी हुई, उसकी तारीफ भी हो जाएगी, सुबहान अल्लाह भी निकल जाएगा जुबान से बेसाख्ता, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर इंप्लाइड है कि तारीफ, इस चीज के अंदर कोई खूबी नहीं है, इसको बनाने वाले में खूबी है। और ये ऐब से पाक नहीं, असल में तो ऐब से पाक वो है, सुबहान अल्लाह तो वो है जिसने इसको बनाया है। इन्नहु काना हलीमन गफूरा, बेशक वो बड़ा हिल्म वाला और बुर्दबार है। ये बड़ी कांटे की बात है, अल्लाह ताला बड़े हिल्म वाला है और बड़ा बुर्दबार है। हिल्म कहते हैं बर्दाश्त करने को, सब्र करने को, यानी वो इतनी बड़ी बड़ी नाफरमानियां देखता है फिर भी इंसान के साथ फौरन पकड़ वाला मामला नहीं फरमाता, उसका रिस्क बंद नहीं करता। वरना अगर कोई शख्स हराम की तरफ हाथ बढ़ाए, उसके हाथ उसी वक्त छल ना हो जाए, अगर वो बदनिगाही करे उसकी आंखों की बिनाई उस वक्त जाया ना हो जाए, जुबान से फोश कलामी करे उसकी जुबान उसी वक्त गूंगी ना हो जाए, अगर पांव से चलकर बुराई की तरफ जाए उसी वक्त उसके पांव पर फालिज ना गिर पड़े। ये अल्लाह तबारक व तआला सब्र फरमाने वाला है, हिल्म फरमाने वाला है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस है जबरदस्त, सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। बुखारी में 6099 नंबर इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक और मुस्लिम में 7082, मिशकात में मौजूद है 23 नंबरी हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तकलीफ दे बात सुनकर सब्र करने वालों में सबसे बढ़कर अल्लाह है। लोग उसके साथ और हस्तियों को शरीक ठहराते हैं, लोग उसके लिए औलाद तजवीज करते हैं, वो फिर भी लोगों का रिस्क बंद नहीं करता, अल्लाह अकबर, वरना रिस्क बंद करते। हत्ता के सही बुखारी में हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4482 कि अल्लाह ताला फरमाता है इब्ने आदम मुझे गाली देता है, मुझे गाली देता है जब वो मुझे कहता है कि मेरा कोई बेटा है, ये मुझे गाली देना है।
वलियाज़ु बिल्लाहि ताला, कितनी सख्त बात है। हालांकि ना तो मेरी कोई औलाद है और ना कोई मेरी बीवी है, और मैं पाक हूं, मुझे औलाद की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह अकबर। ये वही बात है जो मैंने पहले की थी कि औलाद की जरूरत उसे होती है जिसे ये मालूम हो कि मैंने मर जाना है, मेरे मरने के बाद मेरी औलाद मेरा नाम जिंदा रखेगी। जो हुवल हय्युल क़य्यूम, खुद से जिंदा और हर चीज को थामे हुए, उसे औलाद की जरूरत ही नहीं है। उसे ना मुरीदीन की जरूरत है और ना उसे अपने फॉलोअर्स की जरूरत है, ना उसे किसी पार्टी या जमात बनाने की जरूरत है कि मेरी पार्टी मेरा नाम जिंदा रखे या मेरी तंजीम या मेरी जमात मेरा नाम जिंदा रखे। उसे जरूरत ही नहीं है, वो खुद से जिंदा है, हर चीज को थामे हुए। तो ये इंसान की कमजोरी है कि वो चाहता है कि मेरे नाम को कोई जिंदा रखने वाला हो, तो वो फिर औलाद डिमांड करता है, फिर औलाद नरीना डिमांड की जाती है कि मेरी नस्ल भी चलती रहे। तो अल्लाह ताला इन तमाम चीजों से पाक है। और ये इतनी बड़ी गाली, देखें सही बुखारी में अल्फाज है, इब्ने आदम मुझे गाली देता है। सही बुखारी 4482 नंबर हदीस इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, जब वो मेरे लिए औलाद तजवीज करता है। और फिर इसका जो क्लाइमेक्स आया है ना सूरह मरियम के अंदर, आयत नंबर 90 और 91 के अंदर, अल्लाह ताला फरमाता है करीब है कि आसमान फट पड़े, अल्लाह अकबर, और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, अंदाउल रहमानी वलदा, कि इन्होंने रहमान के लिए बेटा तजवीज किया। अगर जमीन और आसमान और पहाड़ों के एहसासात होते ना, तो उनको यह पता चल जाता कि ये अल्लाह को कितनी बड़ी गाली दे रहे हैं जब खुदा के लिए कोई बेटा तजवीज करते हैं। करीब है आसमान फट पड़े, अल्लाह अकबर, जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, अंदाउल रहमानी वलदा, के इन्होंने रहमान के लिए बेटा तजवीज किया। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। तो इसमें तमाम लोग ही शामिल हैं किसी ना किसी दर्जे में। क्रिश्चियंस के अंदर बदअकीदगी आई, ज्यूज के अंदर आई, हिंदुओं के अंदर आई, मुसलमानों ने भी उस लेवल पर नहीं गए, लेकिन फिर इस तरीके से इंप्लीमेंटेशन करनी शुरू की। और नूर मिन नूरिल्लाह को बाज लोग, मैं सबको नहीं कहता, कुछ लोगों ने एग्जैजरेट किया। कुछ लोगों का नूर मिन नूरिल्लाह वाला मामला अगर जो है वो इन तमाम चीजों से पाक हो तो हमें कोई हर्ज नहीं है। कुरान भी नूर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नूर है, सही बुखारी भी नूर है, सही मुस्लिम भी नूर है, नूर हिदायत है। कुरान हकीम में वाज़े तौर पर आया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि व सिराजम बिइज़्नी व सिराजम मुनीरा। आप ऐसे सूरज हैं जो चमका देने वाला है। तो इस पे नूर मिन नूरिल्लाह के एतबार से मेरी गुफ्तगू है मसला नंबर 41 के नाम से ahlesunnatpak.com पर, जिसे शौक हो तो वो दे सकता है। तो बहरहाल ये भी किसी ना किसी दर्जे के अंदर लोग वहां पर एग्जैजरेशन कर गए, गुलूफ कर गए। अरबी में से गुलूफ कहते हैं, इंग्लिश में एग्जैजरेशन, और उर्दू में हम इसे कहते हैं इफरात व तफरीत से काम लेना। जबकि अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर टच स्टोन ऑफ थियोलॉजी, तौहीद की कसवटी है। यानी अगर आपसे आकर कोई पूछे ना कि इस्लाम में खुदा का कॉन्सेप्ट क्या है, गॉड का कॉन्सेप्ट क्या है, इलाह का कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो एक सूरत के अंदर है, सूरह अल इखलास। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इरशाद फरमा दो, इन सबको बता दो कि वो अल्लाह अकेला है, यकता है, तन्हा है। वो अल्लाह एक है नहीं है इसका माना। कुल हुवल्लाहु अहद का मतलब है अकेला है, तन्हा। एक के बाद तो फिर दो आ सकता है ना, अकेले वाली तो बात ही नहीं। तन्हा, एब्सोल्यूट वन, एक ही एक। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। समद अरबी जुबान में कहते हैं जंग के दौरान जिस बड़े पहाड़ की पनाह ली जाती थी उसे कहा जाता था समद। यानी वो अपनी पीठ के पीछे पहाड़ रखा जाता था ताकि पीछे से दुश्मन हमला ना करे, तो ये इसको कहा जाता था समद। तो ये अरबी की उस लिंग्विस्टिक में बात हुई। ये मैं इसलिए बात करूं कि आज कुछ नॉन मुस्लिम्स जो है ना, वो मुसलमानों को इस आयत का जो है वो तर्जमा कहते हैं, जो समद तो पहाड़ को कहते हैं या पत्थर, बड़े पत्थर को कहते हैं। तो आप इस काबे की परस्तिश करते हो जिसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हो, तो वो इसमें से प्ली लेते हैं फिर। तो अल्लाह समद, इसकी अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन बनेगी अल्लाह बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज है।
لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے. اور پھر اس کے بعد جو اگلی بات ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی ایک بھی اس کی ٹکر کا نہیں ہے، کوئی ایک بھی اس کا ہم پلہ نہیں ہے. ایسی اس کی شان ہے. یہ ہے ٹچ سٹون آف تھیولوجی، یعنی خدا کے ایک ہونے کی کسوٹی. جو اس ٹیسٹ کو پاس کر جائے وہ خدا ہے، اور خدا کے علاوہ، گاڈ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی اس ٹیسٹ کو پاس ہی نہیں کر سکتا. اور میں یقین کریں اگر مجھ سے آپ پوچھیں نا، سب سے زیادہ حیران کن چیز میرے لیے جو ہے نا، سب سے زیادہ حیران کن چیز اللہ کی کوالٹیز میں، وہ اس کا ہمیشہ سے ایگزسٹ کرنا ہے، ہمیشہ سے ہونا. یہ سب سے بڑی بات ہے. انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. باقی ساری چیزیں تو آپ کہیں گے قدرتیں ہیں، لیکن یہ چیز کہ خود سے ہونا اور ہمیشہ سے ہونا، یہ ہے سب سے بڑی چیز. اسی لیے بھائیوں میں نے ایک پورا لیکچر دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اور اسلام کی خدمت کے اعتبار سے میرے چند اہم ترین لیکچرز میں سے ہے مسئلہ نمبر 83B، ہو کریٹڈ گاڈ، اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. خدا کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، جس میں میں نے دور حاضر کے لیڈنگ ایتھیسٹ پروفیسر رچرڈ ڈانکنز، جو آکسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ کے پروفیسر ہیں، انہوں نے تقریباً 450 صفات پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے، جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ کتاب چھپتی ہے خدا کے نظریے کے خلاف. دا گاڈ ڈیلوژن اس کا نام ہے. ڈیلوژن انگلش میں کہتے ہیں ایسا فرسودہ عقیدہ جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، وہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہو اور لوگ اس کو اسی طریقے سے بس ماننا شروع کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں ڈیلوژن. تو اس نے کہا یہ خدا کا نظریہ جو ہے نا، یہ ہائپوتھیسس کہ یہ کائنات کسی گاڈ نے بنائی ہے، کسی سپریم بینگ نے بنائی ہے، کسی سپر نیچرل ایجنسی نے بنائی ہے، کسی الہ نے بنائی ہے، کسی کریٹر نے بنائی ہے، کسی رب نے بنائی ہے، کسی بھگوان نے بنائی ہے، کسی وشنو نے بنائی ہے، یہ ڈیلوژن ہے، اباؤ اجداد سے چلتا آ رہا ہے، اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے. تو اس کی کتاب کا الحمدللہ میں نے انٹلیکچوئل لیول پہ جا کر پوسٹ مارٹم کیا ہے، مسئلہ نمبر 83B کے نام سے، ہو کریٹڈ گاڈ. اور اس میں سب سے بڑا اعتراض ہی اس کا یہ ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے. اس کا پھر میں نے الحمدللہ سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ جواب دیا ہے، قرآن و حدیث سے بعد میں، پہلے سائنٹیفک فیکٹس اور لاجکس کے ساتھ. تو یہ لیکچر میری زندگی کا اہم ترین لیکچر ہے، تقریباً 2 گھنٹے کا، مسئلہ نمبر 83B، ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ. تو بہرحال میں نے اس کا ضمناً یہاں پر ذکر کر دیا. تو یہ سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ وہ ایور ایگزسٹ کرتا ہے. اور اس کے بعد کوالٹی یہ ہے کہ وہ جو چیز بناتا ہے وہ کریشن ایکس نہیلو ہے، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں عدم محض سے وجود بخشنا. آپ کے پاس لکڑی تھی، آپ نے کاٹ کے فرنیچر بنایا، تو لکڑی تو ایگزسٹ کرتی تھی نا، اسی لکڑی کو توڑ کر فرنیچر بنا لیا. اس کو کہتے ہیں تخلیق کرنا. تو خالق آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، اور لوگ بھی ہیں، کسی نہ کسی درجے میں خالق ہیں کہ چیزوں کی تخلیق کرتے ہیں. یہ بال پوائنٹ بھی کسی نے تخلیق کیا، یہ لیپ ٹاپ پہ جس پہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے ویب کیم کے ذریعے، یہ بھی کسی کی تخلیق ہے. لیکن مٹیریل اسی کائنات سے لیا، کسی نے یہ مٹیریل خود نہیں بنایا. لیکن خدا نے کریشن ایکس نہیلو کی ہے، عدم محض سے وجود، کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، اس نے میٹر کو بنا دیا. الحمدللہ. یہ جو فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے نا، کہ میس اور انرجی کین نیور بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ، یعنی میٹر کو، مادے کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ اسے تباہ کیا جا سکتا ہے. اور اسی کو پھر آگے لے کر چلا وہ آئنسٹائن E=mc² والی ایکویشن، کہ انرجی ماس میں بدل سکتی ہے، میس انرجی میں بدل سکتا ہے. یعنی لکڑی آپ جلائیں گے تو وہ آگ میں کنورٹ ہو جائے گی، وہ ضائع نہیں ہوتی ہے، وہ اس دوسری فارم میں چلی جاتی ہے انرجی. ٹوٹل انرجی ریمینز دا کانسٹنٹ. لیکن اس کا بھی ابھی تک ایک جز ہی حل ہوا ہے کہ میس کو آپ انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں. یعنی لکڑی کو جلائیں، میس ہے، اس سے آپ انرجی بنا لیں، لیکن وہ جو آگ بن گئی اس سے دوبارہ لکڑی بنا سکتے ہیں؟ نہیں. ایکویشن کہتی ہے پاسبل ہے، لیکن فزیکلی کوئی نہیں ابھی کر سکا. لیکن خدا کو دیکھیں، روزانہ اربوں ٹن
لکڑی بنا رہا ہے، سورج کی روشنی اسی ہیٹ کے ذریعے میس بنا رہا ہے، فوٹوسنتھسس کے ذریعے پتے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں. ایک بے قدر بیج آپ زمین میں بوتے ہیں اور 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. وہ کہاں سے خوراک لے رہا ہوتا ہے؟ زمین سے لیتا ہے. پھر سورج کی روشنی، وہی ہیٹ وہ درختوں کی لکڑی میں سٹور ہو جاتی ہے، جس کو ہم پھر جلا کے پھر دوبارہ اس سے ہیٹ لے لیتے ہیں. خدا تو کر رہا ہے. تو کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو کہے گا یہ خود بخود ہو رہا ہے. اور جو بھائیوں کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی سمجھتا ہے یہ خود بخود ہو رہا ہے تو ہم زمین و آسمان کے سارے انٹلیکچوئلز کو دعوت دیتے ہیں کہ ایک انڈا آپ کو دیتے ہیں، ایک انڈا. اس انڈے کو توڑ کر آپ کو دیتے ہیں، بس توڑ دیتے ہیں انڈا. آپ کو یہ نہیں کہتے کہ انڈا بنائے، انڈا تو کوئی نہیں بنا سکتا. اسی لیے بیولوجی کا لا فائنل ہو چکا ہے کہ جو لیونگ تھنگس ہیں یہ نان لیونگ تھنگس سے بن ہی نہیں سکتی. انڈا جو ہے مرغی نہیں دینا ہے، آپ نہیں انڈا بنا سکتے. ہاں اب اس انڈے کو آپ مشین کے اندر رکھیں، مرغی کے نیچے رکھیں، اسی میں سے چوزا نکلے گا. لیکن اگر انڈا توڑ کے آپ کو لیسدار مادہ دے دیا جائے ایک پلیٹ میں ڈال کے، توڑ کے انڈا، اور پھر سارے انٹلیکچوئلز کو دعوت دی جائے کہ اس لیسدار مادے سے ہی چوزا بنتا ہے نا، اور تم کہتے ہو خود بخود بنتا ہے، تو آؤ اس میں سے ایک چوزا بنا کے بتاؤ، سب ہاتھ اٹھا دیں گے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات، سارے جن، سارے فرشتے، سارے انسان، سارے سائنٹسٹ مل کے چوزے کی ایک چونچ نہیں کوئی بنا سکتا. اور آپ دیکھیں روزانہ اربوں خربوں چوزے مرغیوں کے نکل رہے ہیں، چیلوں کے، کبوتروں کے، اور کیا ان کے اندر پورا سسٹم ہے. ان کے پروں کی ایروفائل سٹرکچر ہے، ان کے اندر پورا ایک دل کا نظام، سارا معاملات، کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، ہاضمے کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے. اور ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ انڈے سے چوزا خود بخود نکلتا ہے. ہم کہتے ہیں بھائیوں اگر خود بخود جو کام ہو سکتا ہے پھر کرنے سے تو بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے جو خود بخود ہو جاتا ہے. تو آؤ پھر ایک انڈے کے لیسدار مادے میں سے ہمیں چوزا بنا کے بتا دو. تو بھائیوں یہ کرنے سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا، نہ یہ خود بخود ہو رہا ہے. یہ اس ایک اللہ کے ہونے کی وجہ سے ساری چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں. تو یہ کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود، کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، اس کو بنا دیا. تو یہ فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس جو ہے نا کہ میٹر کین نیور بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ، اس کو بعض لوگ کہتے ہیں یہ جی بڑا شرکیہ قسم کا قانون ہے. یہ شرکیہ نہیں ہے بھائیوں، یہ تو سائنس نے اپنی کمزوری مان لی ہے کہ ہم تو میٹر بنا ہی نہیں سکتے اور نہ اسے تباہ کر سکتے. یہ خدا کے ریفرنس سے نہیں ہے. یہ کہ جو چیز بن چکی ہے یہ ہم اس کو جتنا مرضی تباہ کرنے کی کوشش کریں یہ دوسری فارم میں بدل جائے گی. خدا کے لیے تو لا اپلائی ہی نہیں ہوتا. یہ مخلوقات کے اعتبار سے ہے کہ انرجی اور میس نہ تو پیدا کیے جا سکتے ہیں اور نہ تباہ کیے جا سکتے ہیں. یہ کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود، اس ایک اللہ نے بخشا ہے چیزوں کو. یہ ہے انسان کی قسم پرسی کہ انسان ایک انڈے میں سے چوزا نہیں بنا سکتا. ابھی تو یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ انڈا بنا کر لائیں، ایک بیج کوئی نہیں بنا سکتا. اگر بیج کو ڈیمیج کر دیا جائے اس بیج میں سے کوئی درخت نہیں نکال سکتا. اور درخت نکالا حقیر چیز سے، مٹی حقیر ترین چیز. یہ نہیں ہے کہ بیج آپ سونے میں رکھیں گے تو اس میں سے درخت نکلے گا. ہونا تو ویسے یہی چاہیے تھا کیونکہ اسی کے اوپر پوری کائنات چل رہی ہے نا. زمین پہ جتنی مخلوقات ہیں وہ زمین سے اگنے والی نباتات کی وجہ سے چل رہی ہیں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے انسان ہوں، چاہے جتنی مخلوقات ہوں، زمین سے اپنی خوراک لے رہے ہیں. اگر زمین اگانا چھوڑ دے تو آپ کی ساری ٹیکنالوجی فلاپ ہو جائے گی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے معاملات کیے. اس پہ میرا مسئلہ نمبر ہے 103، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم اور مسئلہ تقدیر کے حوالے سے. وہ جسے شوق ہو تو دیکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مخلوقات کا اٹلانٹک کے اندر، پیسیفک اوشن کے اندر، بحر الکائل اور بحر اوقیانوس کے اندر اور انڈین سی کے اندر کروڑوں لاکھوں ویل مچھلیاں اور باقی مچھلیوں کی خوراک وہ پوری کر رہا ہے. ایک نارمل ویل مچھلی جو ہے نا اس کی ایک وقت کی خوراک جو ہے وہ 500 کلو گرام گوشت ہوتا ہے. یہ چھوٹی میں ویل مچھلی کی بات کر رہا ہوں. اور جو بڑی بڑی ویل مچھلی ہیں نا پیسیفک اوشن میں، بحر الکائل میں، ایسی مچھلیاں بھی ہیں جو 11 افریقن ہاتھیوں کے برابر ایک میل مچھلی ہے. افریقہ کا ہاتھی آپ کو پتا ہے کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 11 ہاتھی جوڑے جائیں تو ایک ویل مچھلی بنتی ہے. ایسی بڑی بڑی ویل مچھلیاں ہیں. اور بھائی ان کا رزق کون پورا کر رہا ہے؟ نہ کوئی بزرگ پورا کر سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ پورا کر سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر پورا کر سکتا ہے، نہ کوئی جن پورا کر سکتا ہے. یہ ایک اللہ ہی سارے رزق کو چلا رہا ہے الحمدللہ، اور پورا فرمانے والا ہے. بہرحال بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے اور ایمان کا تقاضا ہوتا ہے. میں ساری فی البدی گفتگو کر رہا ہوتا ہوں، کوئی رٹی رٹائی گفتگو نہیں ہوتی ہے. تو اب آخری جو تقریباً 20 منٹ ہمارے رہ گئے تو ہم وہ
دو آیات کراس ریفرنس کے طور پہ جو میں نے کہا تھا کہ میں اس کانٹیکسٹ میں ضرور کور کروں گا. خدا کے ایک ہونے کے اعتبار سے تین مقامات قرآن حکیم میں اہم ترین ہیں. ایک مقام تو آج ہمارا آیا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 42, 43, 44. یہ تین آیات اب وہ دو کراس ریفرنسز قرآن حکیم میں اہم ترین ہیں, وہ آپ نکال لیجئے. آپ کے بلو والے قرآن حکیم میں یہ والا جو ہے اس کے اندر پہلا ریفرنس نکال لیجئے آپ سورہ المومنون کی آیت نمبر 91 اور 92, پارہ نمبر 18 میں صفحہ نمبر ہے 349. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. متخذ اللہ من ولد, اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا کسی کو نہیں بنایا, کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا, کیونکہ اولاد کی اسے ضرورت ہی نہیں ہے. اسے اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے کسی اولاد کی ضرورت نہیں, وہ خود سے زندہ ہے, ہر چیز کو فنا ہے. وما کانا معہ من الہ, اگر اللہ تعالی کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتے, مور دین ون گاڈ اگر ہوتے, اذا لذهب کل الہ بما خلقا, تو ہر الہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا. جیسے دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے. اب یہ ریزیمبلنس کے لیے میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب ہماری بھی یہ نیشنل اسمبلی کے اندر اختلافات ہوتے ہیں تو ایک پارٹی کی لیڈر جب اٹھتا ہے تو اس کے سارے فالوورز اس کے ساتھ احتجاجی واک آؤٹ کر جاتے ہیں. سپوز اگر پی ٹی آئی کا ہیڈ اٹھا ہے تو وہ اپنی سارے ساتھ لے جاتا ہے, جماعت اسلامی کا اٹھا ہے وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے, ایم کیو ایم والا, نون لیگ والا, پیپلز پارٹی والا, تو سارے پیچھے چپ کر کے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو یہ ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتے تھے. اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 42 میں ہم نے سن لیا کہ وہ ہر الہ کوشش کرتا کسی طریقے سے اللہ کے عرش پر قبضہ کر لے, اس تخت حکومت پر قبضہ کر لے, اس کی طرف راستہ تلاش کرتا. اور یہاں پر کیا آیا کہ وہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا. وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, اور ایک باز کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے, یعنی اپنی فوج بنا لیتے کہ اس الہ کو قتل کر کے میں بڑا الہ بن جاؤں, یعنی چھوٹے چھوٹے راجوں کو قتل کر کے میں بڑا مہاراجہ بن جاؤں. جیسے دنیا میں بھی اس طرح ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے اپنی مخلوقات کو اپنی پارٹیاں لے کے الگ ہو جاتے اور پھر آپس میں لڑائی کر کے تو سب کی کوشش ہوتی دوسرے پر قبضہ جما لیں اور وہ اکیلا ایک کوئی جو ہے وہ بڑا الہ بن جاتا. سبحان اللہ, اللہ پاک ہے عما یصفون, ان تمام شرکی عقائد سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. عالم الغیب والشہادہ, وہی غیب کا جاننے والا بھی ہے اور وہی سامنے حاضر چیزوں کا بھی جاننے والا ہے, چھپی ہوئوں کا بھی اور ظاہر چیزوں کا بھی. فتعالی عما یشرکون, وہ بہت بلند ہے ان کے اس شرک سے جو اس کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی خدا کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے. یعنی توحید کی دعوت اس لیے نہیں دی جا رہی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ٹینشن ہو جاتی ہے, نہیں, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کی تو اس طریقے سے نہ کوئی فیلنگز ہے, نہ اس کے وہ احساسات ہیں جس طریقے سے ہمارے ہوتے ہیں. اس کا علم ہے, قدرت, سب کچھ ہے. ہم یہ پریشانی تو ہمارے لیے ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا پارہ نمبر 30 کے اندر, اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو تباہ و برباد کیا اور اس سورت کا پھر اینڈ کیا ہوتا ہے, والشمس وضحاها, وہ والی سورت, سورہ الشمس. فلا يخاف عقباها, ہم نے تباہ و برباد کر دیا قوم سمود کو اور ہمیں کوئی خوف نہیں لاحق ہوا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یعنی دنیا میں تو ہوتا ہے نا, کوئی کسی کو قتل کر دے تو یہ ڈر لگا رہتا ہے اس کے رشتہ دار آ کے مجھے نہیں چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا یخاف عقباها, ہمیں کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا. پھر قرآن حکیم میں کئی جگہ آتا ہے کہ ہم چاہیں تو یہ ساری مخلوقات کو ختم کر کے نئی مخلوق لے آئیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر سورہ المائدہ میں آیا کہ اگر اللہ اس چیز کا ارادہ کرے, آیت نمبر 17 میں کرسچنز کو سمجھاتے ہوئے کہ عیسیٰ ابن مریم, ان کی ماں اور جتنے زمین میں ہیں ان سب کو ہلاک کر دے, تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. حتیٰ کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا قرآن حکیم کے ذریعے, قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. سورہ الملک کے اندر آتا ہے
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے اور میرے ماننے والے ساروں کو ہلاک کر دے فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو کافروں کو عذاب علیم سے کون بچا سکتا ہے؟ یعنی اگر وہ ہم سے ہماری زندگی چھین لے ہم نہیں اس کا کچھ بگاڑ سکتے، تو تم تو ہے ہی نافرمان ہو، تم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ دیکھیں کس لیول پہ جا کے توحید سمجھائی جا رہی ہے۔ یہ کرسچنز اور جیوز کے حوالے سے میرا ایک مسئلہ نمبر 90 بھی ریکارڈ ہے، غلوف کے اعتبار سے اور ان کے عقائد کا جو رد قرآن حکیم نے کرسچنز کے عقائد کا کیا ہے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ اور عقیدہ توحید کیا ہونا چاہیے، مسئلہ نمبر 3 ہے میرا، دعا صرف اللہ ہی سے، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، اہل سنت پاک .com پر۔ اب دوسرا کراس ریفرنس، اسی پہ ہماری انشاءاللہ آج کی گفتگو کنکلوڈ بھی ہو جائے گی، اور وہ ہے بھائیو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 21 سے لے کر 28 تک۔ یہ بڑی اہم ترین قرآن حکیم کی آیات ہے، یہ تینوں مقامات بڑے اہم ترین ہیں۔ ایک جو آج سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 42، 43 اور 44 جس کے کانٹیکسٹ میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، دوسرا سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 91 اور 92، اور اب یہ کلائمیکس آنے لگا ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 21 سے لے کر 29 تک۔ یہ 9 آیات اس ٹاپک کے اوپر ضربہ سلام ہے، ایپیکس ہیں، چوٹی ہیں قرآن کی۔ آپ کے قرآن حکیم پہ پیج نمبر ہے 324۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے جو الہ پکڑ لیے ہیں اللہ کے مقابلے پر اس زمین میں، کیا وہ مرنے کے بعد کسی کو زندہ کر سکتے ہیں؟ کتنا سمپل سا کوسچن ہے، جو ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آئے اور ایک ان پڑھ آدمی کو بھی سمجھ آ جائے کہ جن کو تم نے الہ مان رکھا ہے کیا یہ مرنے کے بعد کسی کو زندہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو سوال ہی نہیں کیا جا رہا، وہ تو اس سے بھی بڑی چیز سورۃ الحج میں آئی ہے کہ یہ سب ہستیاں مل کر نہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتی۔ سورۃ الحج کے آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں، سب کے سب مل کر ایک مکھی، اور اللہ فرماتا ہے ان کی کسبرسی یہ کہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے اسے واپس بھی نہیں لے سکتے، ایک مکھی بھی نہیں کو بنا سکتا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر بھی جو جادوگروں نے رسیوں کو سانپ دکھایا تھا وہ نظر کا دھوکہ تھا، وہ رسیاں سانپ بنی نہیں تھی، صرف لوگوں کو نظر آئی تھی، ورنہ تو ایک مکھی نہیں کوئی بنا سکتا۔ یہ تو آج اتنے ماڈرن دور کے اندر بیالوجی کے ابھی تک 2 لاز ہی فائنل ہوئے ہیں، ایک یہ لا فائنل ہوا ہے کہ تمام زندہ چیزیں پانی سے پیدا ہوئی ہیں، اور دوسرا یہ کہ تمام جتنی بھی لیونگ تھنگز ہیں وہ لیونگ تھنگ سے ہی بنیں گی، نان لیونگ تھنگ سے کبھی کوئی لیونگ تھنگ نہیں بن سکتی۔ یہ مرغی نے ہی انڈا دینا ہے تو اس میں سے چوزا نکلے گا، اور وہ چوزا جو ہے یا مرغی بڑی ہوگی اور وہی انڈا دے گی تو آگے معاملہ چلے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی لیونگ تھنگ خود سے بنا لے، بلڈ کوئی نہیں بنا سکتا، یہ لیونگ تھنگ سے ہی بنے گا، اس کے اندر زندگی موجود ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں انڈائریکٹلی وہ سرجری کے ذریعے چیزیں انجیکٹ کر دی جاتی ہیں، کوئی بیٹری لگا لیتا ہے دل کے ساتھ کو ویسا معاملہ کر لیتا ہے، وہ سپورٹیو وہ اور چیز ہے، لیکن کوئی ایسا ایبسولوٹلی دل نہیں بنا سکتا کہ خود بخود دھڑکتا رہے۔ ہاں سپورٹیو کرنے کے لیے وہ چیزیں اس کو ساتھ اٹیچ ضرور کر دی جاتی ہیں، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ دل دھڑکنے کی وجہ سے زندگی ہے تو آپ کو پتا ہے وینٹیلیٹر کے اوپر لوگوں کو چڑھا دیا جاتا ہے، ان کا دل تو دھڑکتا رہتا ہے، خون بھی گردش کرتا ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں میڈیکلی موت ہو چکی ہے، مشین سے اتاریں گے تو ساتھ ہی ڈیتھ ہو جائے گی۔ تو یہ موت پھر کیا ہے؟ یہ روح کا نکلنا، یہ کسی اور چیز کا نام ہے۔ اگر اس چیز سے ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے آزاد کر سکتا ہے، اور یہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے جو انسان کو لے جاتی ہے کہ وہ خدا کے دامن میں پناہ لے، کہ انسان اپنے آپ کو نہ نیند سے آزاد کر سکتا ہے، نہ موت سے آزاد کر سکتا ہے، نہ پیشاب سے آزاد کر سکتا ہے۔ ہماری مشینری 24 گھنٹے کے بعد اگلے 24 گھنٹے کے لیے کام ہی نہیں کر سکتی جب تک کہ ہم سو نہ جائیں۔ آپ دیکھیں ہم روزانہ سوتے ہیں، آپ نے کبھی غور نہیں کیا، اس کے بغیر آگے مشین چل ہی نہیں سکتی، باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے کہ سونا ہے اور روزانہ سونا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئے گا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ کبھی نیند آتی ہے نہ کبھی اونگ آتی ہے، ٹریلینز اینڈ ٹریلینز ایئر سے
ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتا ہے، نہ کبھی اسے نیند آئی، نہ تھکاوٹ ہوئی، نہ کبھی اونگ آئی. انسان کی کسپرسی دیکھ لیجیے آپ. اس کے باوجود انسان جو ہے وہ ہر انسان کے اندر خدا بننے کی خواہش ہے، نعوذ باللہ. اور یہ خواہش آپ کی پوری ہوگی لیکن اس دنیا میں نہیں. اس دنیا میں خدا کو مان لیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کی یہ خواہش پوری کرے گا. خدا کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون. وہ کہتا ہے کن، وہ ہو جاتا ہے. اور جنت میں یہی ہونا ہے، آپ خواہش کریں گے وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. یہاں خدا کے بن جائے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز آپ کو دے دے گا جو آپ کی خواہش ہے. تو جس نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری وہ آخرت اللہ کی مرضی کی گزارے گا، اور جس نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری وہ آخرت اپنی مرضی کی گزارے گا. یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا، دنیا خدا کی مرضی کی. اور میں تو آج کچھ دنوں سے میرے دماغ میں اللہ نے ایک بات ڈالی، میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں، اور اس کے اوپر غور کریں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ 50-60 سال کی زندگی ہے. یہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے کہ تم میں سے کوئی انگلی ڈبوئے سمندر میں اور اس کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر آخرت کی انفینٹ. کوئی آپ اس کو کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آخرت کی بلینز اینڈ ٹریلینز ایئرز کی جو زندگی ہے نہ ختم ہونے والی، اس کا فیصلہ صرف آپ کی 40-50 سالہ زندگی میں ہونا ہے، جس میں سے بھی آپ 1/3 تو سو کے گزار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نیٹ کیلکولیشن کریں تو 4-5 سال کی زندگی ہے جو آپ نے خدا کو دینی ہوتی ہے، اور اس کے اگینسٹ اربوں سال کی زندگی. یہ اللہ کا رحم ہی ہے نا. ورنہ یقین کریں اگر یہ اللہ تعالیٰ یہ شرط لگا دیتا کہ دنیا میں 1 کروڑ سال تک نمازیں پڑھو، شریعت کی پابندی کرو، کوئی حرام کام نہ کرو، تو میں تمہیں کھربوں سال کی زندگی دوں گا، تو یہ بھی کوئی مہنگا سودا نہیں تھا. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ 1 کروڑ سال کی زندگی نہیں ہے، ورنہ 1 کروڑ سال کی بھی کم ہے اس اربوں سال کی زندگی کے مقابلے پہ. اس کے اوپر غور کرنا ہے. لوگ تو زندگی کے کم ہونے کے اوپر غم کرتے ہیں، میں تو یقین کریں جب سے تصور آیا میں تو شکر ہے یا اللہ 60 سال تک کچھ بھی نہیں رہے اگر ہے تو. ورنہ تو آج کل تو ہمارے ملکوں میں تو ایوریج لائف ہی 50 یا 55 کے قریب چل رہی ہے. تو یقین کریں یہ 100 سے کم سال کے اوپر اربوں سال کی زندگی ملنا یہ اللہ کا رحم ہی تو ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے تو 950 سال گزارے. آپ سے ذرا پوچھے 950 سال اگر نمازیں پڑھنی پڑے، 950 سال تک اولاد اور بیوی کی مشقت اٹھانی پڑے، 950 سال تک روزے رکھنے پڑے، 950 سال تک آپ کو حرام اور حلال میں تمیز کرنی پڑے، تو اندازہ کریں کتنی مشکل ہے. تو یہ زندگی کا ڈیوریشن اور ٹائم سپین کا کم ہونا یہ اللہ کا بہت بڑا رحم اور کرم ہے. الحمدللہ. اب جناب آپ تصور کریں اور جھومیں. اب آپ کو یہ کام نہیں ہوگا کہ یار میری 70 ہو جائے، تو یا اللہ آج چوک لائے، جنت ہی لے کے جانا تو ہونے ہی چوک لائے. ظاہر ہے کیونکہ آج کے بعد بھی جانا ہے یا 10 سال بعد بھی جانا ہے. تو شکر کریں کہ یہ اربوں کروڑوں ہزاروں سینکڑوں سال کی زندگی نہیں، بڑی تھوڑی سی زندگی ہے. الحمدللہ. اب آ جائیے سورۃ الانبیاء کے اسی ریفرنس کی طرف، آیت نمبر 21 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر زمین پہ جو یہ الہ ٹھہرا رکھے ہیں انہوں نے، یہ کوئی کسی کو پیدا بھی کر سکتے ہیں، زندہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو کریشن ایکس نہیلو کی ہوئی ہے، عدم محض سے وجود بخشا ہوا ہے. یہ کسی مردے کو زندہ کر کے بتا دے. ہاں انبیاء کا زندہ کرنا معجزانہ طور پر وہ باذن اللہ ہے، وہ قرآن حکیم میں بار بار آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورۃ المائدہ کے اندر کہ وہ اللہ کے اذن سے کرتے تھے، انسان کوئی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اللہ تعالی کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا، لفسدتا، تو اس کائنات میں فساد ہو جاتا، تباہ و برباد ہو جاتی یہ کائنات اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا. اور اس کی ٹیکنیکل ریزن ہم پچھلے 2 ریفرنسز میں کور کر چکے ہیں کہ ظاہر ہے پھر ہر الہ اپنی مخلوق لے کے الگ ہو جاتا اور وہ کوشش کرتا کہ وہ اللہ کے عرش پہ قبضہ کر لے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو یہ زمین آسمان ساری کائنات تباہ و برباد ہو جاتی. یہ تو یہاں پر لڑائی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں انسانوں کو تھوڑا سا اختیار یہاں دنیا میں ملتا ہے تو کس طریقے سے ادھم مچایا ہوا ہے امریکہ نے اور رشیا نے اور باقی ملکوں نے، کس طرح فساد مچایا ہوا ہے. حالانکہ سب کے ساتھ موت اٹیچ ہے، پیشاب اٹیچ ہے، نیند اٹیچ ہے، اس کے باوجود انسان جو ہے وہ کس لیول پہ پہنچا ہوا ہے. اللہ اکبر.
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فساد ہو جاتا اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو پاک ہے وہ اللہ، عرش کا مالک، عرش کا پروردگار، عما یصفون، ان تمام برائیوں سے جو لوگ اس کی طرف جو برے وصف لگاتے ہیں، بری چیزیں منسوب کرتے ہیں. اللہ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ بات سمجھیں. اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ جو میں اتنا تمہیں سمجھا رہا ہوں تمہارے لیے سمجھا رہا ہوں. یہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے ساڑیاں نمازیں نہیں چاہیے دیا، اللہ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے. او بھائی تو اللہ نے کب کہا ہے کہ مجھے تمہاری نمازیں چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ماتا ہے تمہیں چاہیے نمازیں، مجھے اپنے لیے تو چاہیے نا کہ میں اللہ کی اطاعت اختیار کر کے اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے اس کی رحمت کا مقام جنت حاصل کروں. اللہ تعالیٰ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے. ساری مخلوقات دوزخ میں چلی جائیں اللہ تعالیٰ کی شان کوئی کم نہیں کر سکتا. ساری مخلوقات کو جنت میں ڈال دے اس کی شان کوئی بڑھا نہیں سکتا. وہ تو بے پرواہ ہے. اللہ الصمد. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پاک ہے وہ اللہ جو مالک ہے عرش کا ہر اس برائی سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. لا یسأل عما یفعل، یہ میری فیورٹ ترین آیت ہے. اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا جو وہ کام کرتا ہے. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور اللہ کے علاوہ ہر مخلوق سے پوچھا جائے گا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے. اس کے علاوہ کوئی اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں ہے. مسئلہ تقدیر پہ میں نے 6.5 گھنٹے کی گفتگو کی تھی. مسئلہ نمبر 103، 104A، 104B اور 104C، جو میری زندگی کی اہم ترین گفتگو ہے. اور اس میں نے قرآن حکیم سے 200 آیات کراس ریفرنس کے طور پر 50 ٹاپکس کے اندر ڈسکس کی تھی. اور اب وہ جو 200 آیات ہیں بڑی اہم تھیں، تو وہ تقریباً 10 صفحوں کا ریسرچ پیپر ہم نے ahlsunnatpak.com پر ریسرچ پیپر نمبر 20 کے نام سے بھی اپلوڈ کر دیا ہے، تاکہ کسی کو آیات ڈھونڈنی نہ پڑے. وہاں سے پرنٹ آؤٹ لیں اور صرف ان آیات کو پڑھ لیں. مسئلہ تقدیر، کائنات کی پیدائش کا مقصد، انسان کیوں آئے، پیغمبر کیوں آئے، پورے قرآن کا مقدمہ جو ہے نا وہ اس کے اندر کور ہے. 6.5 گھنٹے کی میری گفتگو، وہی آیات میں نے پڑھائی ہیں. مسئلہ نمبر 103، 104A اور B اور C. اس کا اینڈ میں نے جس آیت پہ کیا تھا نا وہ یہی آیت تھی، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 23. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا جو وہ کام کرتا ہے، اور اس کے علاوہ ہر ہستی سے پوچھا جائے گا. دیکھیں اللہ نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا بھائیوں. یہ تصور انسان کو کانپ دینے کے لیے کافی ہے. انسان کی لاچاری یہ ہے کہ اسے پوچھا نہیں گیا بناتے وقت. تو اب اگر انسان کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی جائے قیامت والے دن، تو انسان کیا کر سکتا ہے اس خدا کا؟ کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ تو عقل کا تقاضا کیا ہے کہ اسی کے دامن کرم میں تھام جو ہے پناہ لے لی جائے، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم تھام لیا جائے. اسی میں ہی ہماری عافیت ہے. ورنہ خدا کے ساتھ کوئی لڑ نہیں سکتا، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. بھائیو، جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر دیا وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر لے، ہم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اور دنیا میں وہ کر رہے ہیں. سب سے بڑی چیز اس نے یہ کی کہ مجھے پوچھے بغیر پیدا کر دیا. اب آپ اس جھگڑے میں پڑ دیں کہ میں اس سے جھگڑوں، یہ قیامت والے دن ہی معاملہ ہو سکتا ہے. دنیا میں تو بھائی جی چپ کر کے جس طرح کہنا ہے ٹر کے چلو، سیدھی جی کر لیں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کسی کی. مجھے آپ کو اختیار دیا جائے نا کہ کسی ایسی عورت کو موت دی جائے جس کے 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، ہم کبھی اسے نہ موت دیں. لیکن آپ دیکھیں دنیا میں ہزاروں ایسی عورتیں مر جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے، اس کے بعد وہ پھر ایسے ستیلی ماؤں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، ان کے پھر مینٹل ماڈلز تک تبدیل ہو جاتے ہیں، پوری رویے ذہنی تبدیل ہو جاتے ہیں، پوری زندگی ان کے لیے معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے. لیکن اللہ نے ان کو اس طریقے سے آزمائش میں ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا اس چیز کی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اس کو جوانی میں کیوں عورت کو موت دے رہا ہوں. پرواہ کرتا ہے. تو بھائیو اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی انسانوں پر قیاس نہ کریں. لوگ کہتے ہیں جی ماں جڑی ہے وہ کدے نہیں اولاد نو دوزخ ہی سٹے گی، تے اللہ تعالیٰ تے اتنے محبت فرمانے والا ہے وہ کیسے پھینکے گا. او بھائی یہ کہاں سے آپ نے کانسیپٹ نکال لیا؟ اللہ نے تو کہیں یہ دعویٰ ہی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ تو بار بار کہتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں، اور ساتھ یہ بھی خبر دے دو کہ میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو اس کی روش کو اختیار کرو شکر گزاری کی، چاہے نہ شکری کی. لیکن آخرت میں پھر معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کا کرنا ہے اور اس کتاب کے مطابق کرنا ہے.
اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 534 نمبر، القرآن حجت لک او علیک، قرآن قیامت والے دن یا تو تیرے حق میں حجت بنے گا یا تیرے خلاف حجت بن جائے گا. اگر اس کی پیروی کی ہوگی تو یہ ہمارے حق میں گواہی دے گا، اور اگر اس کے خلاف چلے ہوں گے تو ہمارے خلاف گواہی دے گا. قرآن تو گواہی دے گا ہی دے گا. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اللہ کے حضور، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. لوگ کہتے شفاعت ہی کریں گے، شکایت بھی کریں گے. مسئلہ نمبر 1 میرا سن لیں، وہ مسئلہ نمبر 1 میں نے اس کو دیا ہے دعوت قرآن کے اوپر، 2 گھنٹے کی گفتگو. تو یہ بڑا سخت معاملہ ہونے والا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا بھائیو، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے. وہ اپنے رولز اور ریگولیشن کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ مت اکڑنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو چھڑوانے والا کوئی نہیں ہوگا. حالانکہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہا. لیکن یہ ہمیں بتایا گیا تاکہ کوئی بعد میں کوئی بہت بڑا بزرگی کا دعویٰ نہ کر دے کہ اسی تے بخشے ہوئے ہیں، ساڑے مرید بن جاؤ تو اسی سارے نو ہی جنت ہی لے کے جائیں گے. پتہ نہیں جنت ہی لے کے جاؤ گے یا دوزخ ہی لے کے جاؤ گے، تو قیامت دہاڑے پتہ چلے گا. کوئی کسی کو نہیں لے کے جا سکتا. ڈھونس کے ساتھ ہر شخص نے اپنے نامہ اعمال کے مطابق پیش ہونا ہے. ہاں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا. نامہ اعمال کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمانا چاہے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے گا اسے. مسئلہ نمبر 88B میرا پورا حدیث شفاعت کے اوپر ریکارڈ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے قیامت والے دن. آمین. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا جو وہ کرتا ہے. اس کے علاوہ ہر ہستی سے پوچھا جائے گا اس نے یہ کیوں کیا. ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ اور الہ پکڑ لیے ہوئے ہیں. قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، اے نبی ان سے فرماؤ اپنی دلیل پیش کرو، اپنی دلیل لے کر آؤ. یہ ذکر موجود ہے، اللہ کی یاد دہانی والی کتاب موجود ہے، اور اس سے پہلے بھی کتابیں موجود ہیں، تورات اور انجیل موجود ہے. اس میں سے کوئی آیت لے کر آؤ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو آج تک الحمدللہ قائم ہے. ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ، جہاں تک توحید کا تعلق ہے تورات اور انجیل آج تک محفوظ ہے. باقی اس میں تبدیلی آئی ہے، ٹیمپر ہوئی ہیں، تعریف ہوئی ہیں. توحید کے اعتبار سے تورات اور انجیل میں آج بھی تبدیلی نہیں آئی. اگر یہ تبدیلی آ جاتی تو ہم ان کو کون سی کتاب پیش کرتے؟ قرآن کو تو مانتے ہی نہیں ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ ہم کرسچنز اور جیوز کو پیش کرتے ہیں کہ تم اپنی کتاب پڑھ کے دیکھو، خدا تو ایک ہی ہے. آج بھی کوئی ایک بھی ان ایمبیگوس سٹیٹمنٹ ایسی نہیں موجود ہے تورات اور انجیل کے اندر، اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر، کہ جس سے کوئی شرک ثابت کر سکے. اور یہ فائنل ٹیسٹمنٹ القرآن یہ تو الحمدللہ سراپا توحید ہے. تو مسئلہ نمبر میرا 90 اس کے اوپر ریکارڈ ہے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اے نبی ان سے فرماؤ کہ یہ ذکر موجود ہے، یہ کتاب، اس سے پہلے کتابیں موجود ہیں، لے کر آؤ کوئی دلیل ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، وہ علم کی روش اختیار ہی نہیں کرنا چاہتے. الحق فهم معرضون، حق جو ہے وہ بالکل واضح ہے لیکن پھر بھی وہ اعراض کرنے والے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ، الا نوحی الیہ، مگر یہ کہ اس کی طرف ایک ہی کانٹے کی بات وحی کی گئی، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ بے شک کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس اکیلے کے، سوائے میرے. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا فاعبدون، پس اسی کی عبادت کرو. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا جنم دیا ہے. نعوذ باللہ، سبحانہ، وہ پاک ہے، اسے بیٹے کی کیا حاجت ہے؟ وہ خود سے زندہ اور سب کو تھامنے والا ہے، اس کو کوئی موت آنی نہیں ہے، اسے اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے. بل عباد مکرمون، بلکہ وہ اللہ کے عبادت گزار اور عزت والے بندے ہیں، جن کو یہ بیٹے سمجھ رہے ہیں، فرشتوں کو بیٹیاں سمجھ رہے ہیں یا پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا سمجھ رہے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کو بڑھ چڑھ کر اپنی بات بھی نہیں پیش کر سکتے بغیر اجازت کے، خود سے. اور وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے، وہی کام کرتے ہیں.
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کے آگے ہے جو کچھ پیچھے ہے وہ جانتا ہے. جبرائیل زیرو ہے اللہ تعالیٰ کے امر کن کے بغیر، ہوتے ایک ڈمی ہے. یہ خدا کا امر کن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عزت دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ مطلب کسی فرشتے کی بھی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ ایسا معاملہ کر سکے. وہ تو اس کے حکم کی پاسداری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کے آگے اور پیچھے ہے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ولا یشفعون، اور نہ وہ کسی کی شفاعت کر سکتے ہیں. الا لمن ارتضی، ہاں مگر جس کے لیے اللہ راضی ہو. اللہ کسی کو کہے نا کہ فرشتے فلاں کی شفاعت کرو، جس طرح ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہمان خصوصی ہیں قیامت کے دن کے، تو اللہ تعالیٰ شفاعت کا حکم دے گا ان کو، اور اللہ ہی تعداد مقرر کرے گا. مسئلہ نمبر 88 بھی سن سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی اجازت. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، جو آیت الکرسی میں بھی ہے، کون ہے جو اللہ کے حضور سفارش کرے مگر اس کے اذن کے ساتھ. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ فرشتے تو ہر وقت اس کے ڈر کے ساتھ کانپتے رہتے ہیں. ان کو تو ہر وقت ٹینشن رہتی ہے کہ کیا معاملہ ہو جائے ہمارے ساتھ. اور اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڑا فتویٰ آ رہا ہے. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِي، اگر کوئی ان میں سے یہ جرت کرے کہ وہ بھی کوئی الہ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا، کوئی خدائی کا دعویٰ کر دے بالفرض، کوئی فرشتہ، کوئی جبریل، میکائیل، اسرافیل، ان میں سے بھی اگر کوئی دعویٰ کر دے کہ وہ بھی الہ ہے، فَذَلِكَ نَجْزِيهِمْ جَهَنَّمْ، تو اس کی پھر سزا یہ ہے کہ اسے بھی ہم دوزخ میں پھینک دیں گے. کیا مجال ہے کسی کی؟ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، بالکل اسی طریقے سے ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ظالموں کو. اچھا اب یہاں پر میں چاہ رہا ہوں ایک آیت اور کور کریں. میں ان آیات کو جو ہے نا عقیدہ توحید کے اعتبار سے اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے وہ آیات یہاں پر چاہ رہا ہوں کراس ریفرنس ایک اور آپ کو یہاں پر تحفہ دے دیں. سورہ النساء آیت نمبر 172. یہ ویسے میں نے مسئلہ نمبر 90 میں کور کیا، لیکن یہاں پر تقاضا ہے کہ یہ جو ابھی وجد کی کیفیت طاری ہے نا اللہ تعالیٰ کی توحید کے اعتبار سے ہم سب پہ، تو اس کو کنکلوژن کرنے والی یہ بات ہے. الحمدللہ یہ صفحہ نمبر 106 نکال لیجئے، آیت نمبر 171 172. اس کو جلدی جلدی کور کر لیتے ہیں تاکہ یہ ٹاپک اس کے ساتھ جڑ جائے. صفحہ نمبر 106 سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے جیوز اور کرسچنز، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ماننے والوں، نیو ٹیسٹمنٹ کے ماننے والوں، اور اس میں الکتاب میں قرآن بھی شامل ہے، سب کے سب لوگ. لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، ایکزیجریشن مت کرو، افراط و تفریط سے کام مت لو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور دیکھو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات ایسی نہ کرو جو حق پر مبنی نہ ہو. اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی چیزیں منسوب نہ کر دو. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی ڈائریکٹ کوئی پرائم منسٹر تک نہیں پہنچ سکتا، پہلے محلے کے کونسلر تک پہنچے گا، پھر وہ MNA تک، پھر اس طریقے سے پھر وہ چیف منسٹر تک. او بھائی یہ تو دنیا کے معاملات ہیں بھائی. پرائم منسٹر تک آپ پہنچ بھی جائیں، آپ اپنا مسئلہ بتائیں گے تو اسے پتا چلے گا، پھر بھی شاید سمجھ نہ آئے. اللہ تو وہ ہے جس کا کوئی پروٹوکول ہی نہیں ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو ہماری رگے جان سے زیادہ ہمارے قریب ہے، اور وہ تو ہمیں پکار پکار کر یہ بات کہتا ہے ادعونی استجب لکم، میں میرے بندوں مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. اللہ تو ہمارے بالکل قریب ہے، اس کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے. ہر شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتا ہے، اور یہی انسانیت کا میگنا کارٹا ہے. اللہ اکبر. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرو مگر وہ جو حق پر مبنی ہو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بے شک عیسیٰ ابن مریم تو صرف، عیسیٰ ابن مریم تو کچھ نہیں تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے رسول تھے. وہ کلماتو، اور اس کا ایک خاص کلمہ تھا. یعنی باقیوں کے تو ماں باپ بھی ہوتے ہیں، آپ کے کیس میں ماں تھی باپ نہیں تھا، اور وہ جو مسنگ ایلیمنٹ تھا وہ اللہ کا کلمہ کن تھا. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعوذ باللہ ان میں سرایت کر گیا تھا، اس کا رد بھی آتا ہے، وہ میں نے مسئلہ نمبر 90 میں بتایا. القاہا الی مریم، جو ہم نے مریم پر القاء کیا. وروح منہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص روح تھے، اللہ کی طرف سے، اللہ میں سے نہیں، اللہ کی طرف سے روح. یہ فرق سمجھیں. نور من نور اللہ میں بھی اگر کوئی یہ مراد لیتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نور ہے تو بالکل ٹھیک ہے. نور فی نور اللہ جو ہے وہ شرک ہو جائے گا. من کا مطلب ہوتا ہے سے، نور ہدایت تھے اللہ کی طرف سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے روح من ہو، اللہ کی طرف سے روح.
فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہو کہ 3 الہ ہیں، انتہو باز آ جاؤ، خیر لکم، اسی میں تمہاری خیریت ہے، انما اللہ الہ واحد، اللہ تو صرف اکیلا ایک ہی الہ ہے، یکتا ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے، اس کو یہ شائع نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی اولاد تجویز کرے۔ پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ بھائیو اولاد کی تو اسے ضرورت ہے جسے موت آنی ہو اور وہ اپنا نام زندہ رکھنا چاہتا ہو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اس کا وہی مالک ہے، اسی کا ہے، وکفا باللہ وکیلا، اور اکیلا اللہ ہی ان سب پر گواہ ہے۔ یعنی فرشتے نہ بھی نامہ اعمال نوٹ کریں، یہ کائنات اللہ نے صرف بنائی نہیں ہے بلکہ چلا بھی رہا ہے، یہ اس سے مشکل چیز ہے، ایک تو ہے بنانا، پھر چلانا، ہر چیز کو رزق دینا اور سارے معاملات کو پورا کرنا۔ اب وہ آیت آ رہی ہے، سخت ترین آیت، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم کبھی اور محسوس نہیں کریں گے کہ لوگ انہیں اللہ کا بندہ کہیں۔ اللہ اکبر، ان کو کبھی اس بات پر آر نہیں آئے گی، وہ اپنی ڈیگریشن نہیں سمجھیں گے کہ میری بے عزتی ہے کہ مجھے کوئی اللہ کا بندہ کہہ دے۔ تو کرسچن تو یہ سمجھتے تھے کہ خدا کا ٹکڑا کہیں گے، خدا کا بیٹا کہیں گے تبھی ان کی شان بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصل شان تو ہے اللہ کا بندہ ہونا۔ اب وہ صحیح بخاری کی حدیث یاد کر لیں، کتاب الانبیاء چیپٹر میں، اے میرے امتی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کر دینا جیسا کہ کرسچنز نے، نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی شان کو بلند کر دیا تھا اور بڑھا دیا تھا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ اور الحمدللہ تمام مسلمان اپنی نمازوں میں تو یہی کہتے ہیں، محمدن عبدہ ورسولہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسیح علیہ السلام کبھی اس بات سے آر محسوس نہیں کریں گے، کبھی ان کو اپنی بے عزتی محسوس نہیں ہوگی کہ وہ کہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ اللہ کے مقرب فرشتوں، جبریل، میکائیل، اسرافیل یا ملک الموت، کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بے عزتی سمجھے کہ میں بندہ ہی ہوں صرف خاص۔ یا آپ کسی کو کہہ دینا، کسی بڑے بزرگ کو کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، وہ کہے گا یار تکو میرے نال ایڈی لمبی دم پہلے لاؤ، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، فلان ٹمکان، تا میری تسلی ہوگی۔ اگر کہنا یہ اللہ کے بندے ہیں، وہ کہے گا لو جی بس بندے ہی، کیونکہ ان کے اندر بھی ایک خدا چھپا بیٹھا ہے، وہ اپنی عبادت تو کرواتے ہیں اپنے مریدین، اپنے محبین، اور یہ ساروں کا حال ہے جو جدھر جدھر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے نہ تو عیسیٰ کی یہ مجال ہے کہ وہ اپنی بے عزتی محسوس کرے، اور نہ کسی مقرب فرشتے کی کہ وہ یہ بے عزتی محسوس کرے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب پھر آ رہا ہے فتویٰ گاڑا، وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، ان میں سے بھی کوئی، عیسیٰ علیہ السلام ہو یا جبرائیل، میکائیل، اسرافیل یا ملک الموت، ان بڑے بڑے فرشتوں میں سے بھی اگر کوئی اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے کہ وہ اللہ کو، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہے اور اس کی عبادت سے وہ روگردانی کرنے کی جرت کرے، وہ یستکبر، اور تکبر میں آ جائے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو کہاں بھاگ کر جائے گا؟ ان سب کے سب کو اللہ ہی کی طرف تو سمیٹ کے آنا ہے قیامت والے دن۔ جبرائیل کہاں جا سکتا ہے اس کائنات سے؟ میکائیل کہاں جا سکتا ہے؟ کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی جن اس کائنات کی حدوں سے نکل کے کہاں باہر جا سکتا ہے؟ اللہ تو مدد صبر، اللہ جمع تو کر لے گا قیامت والے دن۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اس اکیلے اللہ کی جو قہار ہے۔ لیکن قیامت کا دن اللہ نے اپنا کیا غفار نہیں رکھا ہوا، القہار، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من نحییتہ منا فاحییہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب اسی کی طرف جمع ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جو لوگ ایمان لانے والے ہوں گے اور نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا ان کے اعمال کا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ ہی دے دے گا۔ اللہ اکبر، وہ فضل سے اور زیادہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ ونس وہ تھریشولڈ پوائنٹ کوئی ڈیٹم لائن کراس کر گیا، پھر اللہ تعالیٰ، وہ قرآن حکیم میں آتا ہے کئی مقامات پر کہ ہم ان کی بیویوں اور اولاد کو بھی جمع کر دیں گے۔ اگر کسی کا بیٹا کو بڑے اعلیٰ درجے پر پہنچ گیا تھا دینی طور پر،
اور ماں باپ اس لیول کے نہیں تھے تو اللہ فرماتا ہے ہم جنت میں ماں باپ کو بھی بیٹے کی وجہ سے ریگارڈ کر کے ان کے ساتھ ملا دیں گے. یہ قرآن حکیم میں کئی جگہ مضمون آیا. تو اللہ فرماتا ہے فضل سے زیادہ ہی دیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور جن لوگوں نے بھی آر محسوس کی ہوگی، اپنی بے عزتی محسوس کی ہوگی کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو کوئی پیغمبر ہو. یہ دیکھیں پہلے بات ہو چکی. وَاسْتَكْبَرُوا، اور اس نے تکبر کیا. فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ایسے لوگوں کو پھر ہم دردناک عذاب دیں گے. یہ ویسے بفرض محال ہے، ایسا ہونا نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا پیغمبر یا کوئی مقرر فرشتہ اس نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کس لیول پہ سمجھا رہا ہے کہ اگر یہ بھی کر دینا تو یہ بھی کوئی بچنے والے نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیں جنہوں نے یہ بزرگ بابے کھڑے کیے ہوئے ہیں، ایک ایڑے باغ دی مولیاں نے، یہ تو مولیاں دے پتے بھی نہیں نے، اور لوگ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو میں سن رہا ہوتا ہوں جی، آگے آگے فلاں پیر صاحب ہوں گے، پیچھے ان کے مریدین ہوں گے. اور بھائی وہ میرے دوست بڑی پیاری بات کرتے ہیں پنجابی، اور کہتے ہیں تھوڑے بزرگوں تے کھنگڑ بھی نہیں دینا اتنے کسی نے، تسی آدھے آگے آگے ہوں گے تو لے کے جائیں گے، کھنگڑ بھی نہیں دینا کسی نے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ کے اپنے بزرگوں، اپنے بابوں، اپنے مولویوں کے ساتھ جوڑ دیا ہوا ہے. اپنی عبادت کروا رہے ہیں. اللہ کی بات کریں، وہ جی پیچھے ساڑھا یہ کیتا ہے کہ اللہ ہی کرتا ہے. تقلید کریں گے تو ہم کہیں گے بھئی آپ اماموں کی عزت کریں لیکن ان کے اندھے مقلد نہ بنیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بنائیں تو کہتے ہیں جی وہ پیچھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے، نبی نو بھی پیچھے کرتا تھا، خدا نو بھی پیچھے کر دیتا. اب دیکھیں دونوں طرف سے ہی بیڑا غرق ہو گیا. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان سب کو عذاب علیم دیں گے. ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، پھر یہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر نہ تو کوئی پشت پناہ اپنا پائیں گے نہ مددگار. یعنی اگر جبرائیل بافرض محال ایسا معاملہ ہو جائے وہ کس کو لے کے آ سکتا ہے اللہ کے مقابلے پر. ولا یخاف عقباہا، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. ایک ہی خدا ہے، ایک ہی الہ ہے جسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لا یسأل عما یفعل، اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا جو وہ کرتا ہے. وہم یسألون، اور وہ ہر ہستی کو پوچھے گا جو کوئی کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، سارے مسلمانوں کے ساتھ، دنیا کے سارے انسانوں کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے، ان کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.